لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صلوات اللهم صل على قبرستان میں مجلس ہو رہی ہے، لہذا بالکل مناسبت کے ساتھ نصیحت آمیز کلمات کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم انسان کی خلقت، انسان کی موت اور انسانوں کا قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا. کہتے دیکھیں بظاہر کتنے مختلف الفاظ ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے ہمارے بندو، ہم نے تم کو اسی زمین سے خلق کیا ہے. منہا خلقناکم، ہماری تخلیق اسی خاک سے ہوئی ہے. تو انسان اگر اپنی خلقت پر غور کر لے کہ ہماری تخلیق خاک سے ہوئی ہے تو خاکساری پیدا ہو جائے. صلوات محمد والے. اللهم صل على بات یہ محمد. کہ ہم ہمیشہ رہیں گے نہیں. اللہ نے کہا فیہا نعیدکم، اور ہم ہی تم کو دوبارہ اس ضمیر میں لوٹا دیں گے. یعنی ہمیشہ تمہیں رہنا نہیں ہے. تخلیق مٹی سے ہوئی، ہم زمین میں لوٹا دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ ہماری تخلیق جب مٹی سے ہوئی ہے تم کو مٹی ہی میں جانا ہے. اس لیے کہ مشہور جملہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے لوٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. زمین سے ہماری تخلیق ہوئی، زمین میں چلا جانا ہے. لیکن محبان اہل بیت نہایت خوش نصیب ہیں. احادیث میں جملہ ہی ملتا ہے کہ محبان اہل بیت کی تخلیق فاضل طینت اہل بیت سے ہوئی ہے. اور جب شیعان حیدر کرار کی تخلیق فاضل طینت اہل بیت سے ہوئی، پھر جملہ پڑھیے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے لوٹتی اپنے اصل کی طرف. اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. تو مردوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں آپ. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہے نا مجمع زیادہ ان کا ہے، وہ خاموش ہے. ٹھیک ہے، بس سن رہے ہیں سب لوگ. تو ہماری تخلیق فاضلے تھی طینت اہل بیت. اچھا اگر ہم کو اللہ نے لوٹا دیا زمین میں، اگر یہی بات تمام ہو جاتی تو مطمئن ہو جاتے کہ دنیا میں ہم ہیں، جیسے چاہیں رہیں، جو چاہے کریں، جو چاہے کہیں.
کہا نہیں، اس کے بعد کا میرا اعلان ہے وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم ہی تم کو دوبارہ زمین سے نکالیں گے۔ اور جب اللہ ہم کو دوبارہ نکالے گا تو کاہے کے لیے؟ انسان صاحب اعمال صالحہ بن جائے۔ کا اس لیے ہم نکالیں گے کہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے کیے جائیں۔ صلوات محمد علیہ۔ تو یہ موضوع ایسا ہے کہ میں دیر تک پڑھتا، لیکن مجھے کیونکہ قبرستان میں مجلس ہو رہی ہے تو ابھی تازی بات ہے ہمارے آپ کے سامنے، تلقین پڑھی گئی، جنازہ آیا، میت اتاری گئی، سارے مجمع نے دیکھا، لیکن کچھ لوگ کچھ باتوں کو نہیں جانتے، وہ مجھے پہچانوانا ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، انسان دوبارہ مٹی میں چلا جائے گا، لیکن اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ یبعث من فی القبور، جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ سب کو اٹھائے گا۔ اس موضوع میں بہت سی آیتیں ہیں، بلکہ سورہ یاسین کا میں پتہ بتا دوں، آخری جو آیتیں 2-3 ہیں اس میں ایک منافق آیا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے موسیدہ ہڈی مسل دیا، موسیدہ ہڈی کیا دوبارہ اس کو بنائے گا؟ تو آواز قدرت ہے میرے حکیم سے یہ کہہ دو، جب تم کچھ نہ تھے بنا دیا تو بنانا تو آسان ہے نا۔ یہ پورا بیان اس میں ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے قبر ہے، قبر کے تمام مناظر ہیں، لوگ جتنے لوگ موجود ہیں سب شریک تھے۔ تو میں عرض کر دوں انشاءاللہ یہ مرحوم کو اشارے ثواب بھی ہوگا، ہمیں معلومات بھی ہوگی۔ صلوات پڑھنے کا نماز ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک مرد مومن دنیا سے اٹھا اور ایک مرد مومن قبر میں اترا۔ ایک مرد مومن تلقین پڑھ رہا ہے، اس کا شانہ ہلا ہلا کے کہا جا رہا ہے اسمع افہم، اسمع افہم، 3 مرتبہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی تو سن اور سمجھ۔ اس کو سنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، یہ کہنا بتا رہا ہے کہ وہ ہماری بات سنتا بھی ہے اور سمجھتا ہے۔ اس کے سمجھنے سننے پر اتنا ہم کو یقین ہے کہ روک کے پوچھ لیتے ہیں افہمت یا فلاں، تم سمجھے؟ تو مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کی آواز پر پہرا نہ بٹھایا ہوتا تم صاف سنتے ہو کہتا کہ ہاں میں سمجھا۔ صلوات محمد یہ آپ تمام موضوعات مدی پڑھا کرتے ہیں، نہ سنا کرتے ہیں بھائی، بالکل یہ تلقین جبکہ مرنے کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ آپ خوش ہو کے سنائیں گے۔ یہ سجاد فلموں ہے ہمارا، ان کا ساتھ برابر ہوتا رہتا محفلوں میں، اور یہ ہم کو جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ صلوات محمد والے تلقین اسماعیل، دیکھیے اتنی اہم چیز یہ ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ کسی پر تلقین نہ پڑھی جائے تو پورے سماج میں اعلان ہو جائے گا کہ ایسا تھا جانے والا کہ تلقینیں نہیں پڑھی گئی، ہوگا نا؟ تو جب اتنا اہم ہے تو کیوں نہ ہم یاد کر لیں اس کو، لیکن ڈرتے ہیں تلقین کیسے پڑھیں، مر جائیں گے۔ ارے جب موت آئے گی تب آئے گی۔ بہرحال اب ایسا ہم کو حفظ ہونا چاہیے کہ جب پڑھانے والا پڑھائے اور یہ کہے کہ کیا سمجھے تو کہے کہ آگے بڑھو، ہمیں معلوم ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ آپ خوش ہو جائیں، قبرستان مجلس ہو رہی ہے، پڑھاتے 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 کہا اے جانے والے، ہاں بات رہ گئی، تو سنتا بھی اور سمجھتا بھی ہے۔ تو کیسے سمجھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ تو حدیث پیغمبر نے پڑھ کے آواز دی کہ یہ سنتا سمجھتا اس لیے ہے کہ میرا اعلان ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل پر مر جاتا ہے تو شہید کی موت مرتا ہے۔ کیا موت ہے شہید کی؟ تو قرآن مجید میں 2 جگہ اعلان ہوا۔ ایک جگہ اعلان یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار ان کو مردہ نہ سمجھنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں،
بل احیاء وہ زندہ ہی زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ایک جگہ اعلان ہوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ دو آیت، ایک آیت کہتی ہے مردہ نہ سمجھنا، ایک آیت کہتی ہے مردہ نہ کہنا۔ دو جگہ کیوں اللہ نے کہہ دیا؟ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے زبان سے نہ کہتا تو دل میں سوچتا، دماغ میں سوچتا، لہذا اللہ نے لا تقولو لا تبرنا کہہ کر انسان کے دل و دماغ اور زبان پر مہر لگا دی، خبردار مردہ نہ کہنا۔ حدیث آ گئی ہے، ابھی مارنے والا سامنے تھا، دو تین سے وہ پڑھ دو۔ دیکھیے حدیث تو مسلسل میں نے پڑھی، تفسیر کشاف ان کی تفسیر ہے، مسلسل 9 حدیث لکھی ہے اس سلسلے میں۔ پھر ارشاد ہوا الا امت علی آل محمد مات مغفورا، جو محبت اہل بیت مر جاتا ہے بخشا ہوا مرتا ہے۔ الا امت علی آل محمد ماتا تائبہ، جو محبت اہل بیت مر جاتا ہے توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ مستقل الایمان، کامل ایمان لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں تفصیل نہیں جا رہا، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم برکت نکیر فی القبر، پہلی منزل میں جنت کی بشارت ملک الموت دیتے ہیں، پھر قبر میں نکیرین جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ آخری حدیث سنیے، اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن، جو اہل بیت کی محبت مر جاتا تو اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ فرشتے آئے زیارت کے لیے، یہ مرتبہ ہے محب اہل بیت کا۔ تو بہرحال تلقین پڑھی گئی، اس کو بتایا جا رہا ہے اے جانے والے عنقریب تیرے پاس اللہ کے 2 مقرب فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اور اے جانے والے تم سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں، تمہارے امام کون ہے۔ باقاعدہ یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ کہہ کے پڑھا جا رہا ہے۔ آئیں گے اور یہی سب پوچھیں گے۔ پھر بتاتے ہیں کہ اگر یہ پوچھیں یہ کہہ دینا، یہ پوچھیں تو یہ کہہ دینا۔ کتنا بڑا رحمان و رحیم پروردگار عالم ہے کہ سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی آؤٹ ہے۔ چلو آج محمد دیکھیے آپ کو آمدہ کر دوں، الحمدللہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نماز کے بعد کہ دعا حفظ ایمان جو پڑھی جاتی ہے، قبر کے سوالات کے جوابات مکمل اس کے اندر ہے، ایک مجموعہ ہے۔ سوال کیا فرشتے نے مان ربوں کا، تیرا رب کون؟ کہ رضیت باللہ ربن، من نبیوں کا تیرا نبی کون؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ قبل صاحب دین، تیری کتاب کیا ہے؟ قبل قرآن کتابن، تیرا قبلہ کیا ہے؟ قبل کعبۃ قبلتن، تیرے امام کون ہے؟ اب مولا علی سے لے کر آخری امام تک یہ دعا جو ہے قبر کے سوالات کا مکمل جواب ہے۔ صلوات محمد علیہ ہر مرد مومن کو اس کو حفظ کرنا چاہیے۔ جب پڑھائی ہو رہی ہے، پڑھائی ہو گئی، اس کے بعد تختہ رکھا گیا، دیکھیے جو مجھے آپ دیکھیں ادھر نہ دیکھیے، یہ قیمتی بات ہے۔ صلوات محمد علیہ تختہ رکھا گیا، گیلی مٹی رکھی گئی، پھر مٹی رکھی گئی، بند کر دیا گیا، پانی ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ مومنین 40 قدم دور چلے جائیں، اور اس کے بعد پڑھائی ہو رہی ہے۔ ارے دور کیوں چلے جائیں، کیا بات ہے؟ کب پہلی پڑھائی ہو رہی تھی، آذانیں کرائی جا رہی تھی، مجمع تھا، ازدحام تھا، بھیڑ تھی، ہنگامہ تھا، ہو سکتا ہے کچھ سننے سمجھنے میں فرق ہو گیا ہو، دور چلے جاؤ۔ ایک پڑھا رہا ہے، ایک پڑھ رہا ہے۔ میں کہوں گا کتنی مٹی رکھی گئی، گیلی مٹی، خشک مٹی بالکل کر برابر ہو گئی،
ایک شیرانے بیٹھے کہہ رہا ہے اسماعی پم تو سونا سمجھ، شریعت کہتے تو کہنا ہی پڑے گا، حکم شریعت ہے۔ ہم کہیں گے اتنی مٹی میں بند ہو جانے والا انسان کیا آواز سنے گا؟ جواب ملا، بات یہ ہے پڑھانے والا بھی بوترابی ہے، پڑھنے والا بھی بوترابی ہے۔ واہ واہ، کیا مجال ہے کہ تو آواز کو روک لے؟ اچھا پڑھائی ہو گئی، ذکیرہ نے کہا پروردگار ہم جا رہے سوال کرنے۔ ہاں جاؤ، بغیر آنے والے کا عقیدہ پوچھنا، عمل نہ پوچھنا۔ تو پروردگار نماز اتنا اہم تن فریضہ وہ نہ پوچھے گا، نہیں خبردار آنے والے کا عقیدے کا پتہ لگا کون سا عقیدہ لے کے آیا ہے، بقیہ اعمال نہ پوچھیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ عقیدے میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، عمل میں تبدیلی لائی جا سکتی۔ نماز نہیں پڑھی ہے، نماز اجارہ ہو جائے گی، پڑھیں گے وہ اس کی ہو جائے گی، لیکن جو عقیدہ ہے وہ لے کے گیا اس میں کوئی ماشاء اللہ۔ ایک یہاں پر مجھے اچانک شعر یاد آ گیا گزر کہانی پر کہ اشک کا دریا ہے میری قبر میں چاروں طرف، اشک کا دریا ہے میری قبر میں چاروں طرف، کشتیاں ڈھونڈے نکیریں اپنے آنے کے لیے۔ اب کہا کہ مولا علی پر ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا آتے مدد کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ملک الموت ہو یا نکیرین ہو، مولا علی نہ ہوتے ان کی تخلیق نہ ہوتی۔ تو جب آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نکیرین آ جاتے ہیں تو مولا تو بہرحال آ جائیں گے۔ ایک انسان مجھ سے کہا کہ اتنا تمام مٹی میں بند ہو گیا، آپ کیسے مولا علی آپ کے آئیں گے؟ تو میں نے برجستہ جواب دیا کہ مولا آواز دیتے ہیں، جب میں شکم مادر میں تھا تیرے پردے میں چھپا تھا، جب تو کعبے کی دیوار راستہ روک نہ سکی۔ محمد ابھی ہمارے یہ مرحوم اب بچپن میں ساتھ رہے ہیں، بڑی خدمت میری کی ہے۔ اب اتفاق آپ دیکھیے کہ کوئی نہیں تھا اور میرے پاس موری اعجاز صاحب لے کے آیا کہ شہادت نامہ لکھیے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے جلال پور میں سب کا کام الگ الگ ہے، کوئی شہادت نامہ لکھتا ہے، کوئی تلقین پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھاتا ہے، کہ میں نے کام کبھی کیا نہیں، لیکن شاید مرحوم کی خوش نصیبی تھی کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے شہادت نامہ لکھا اور پہلا نام میں نے اپنا لکھ دیا۔ ایک دیہات میں گیا، ملس ہو رہی تھی، نہیں نماز بیت، تلان والے بھائی مرنے والے کے رشتہ دار کون لوگ ہیں نام لکھائیں۔ کیا مطلب؟ کا جو رشتہ دار ہیں ان کے قریبی نام لکھائیں۔ مرے گا پہلے میرا نام لکھو۔ ارے جناب تو جناب اسے یاد ہیں، نام یہاں لکھا رہے ہیں۔ کہا نہیں جو قریبی لوگ ہیں۔ تو کیوں ایسا ہے؟ کبھی پتہ ہے کیسا جاننے والا، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کاش یہی جذبہ عدالتوں میں ہو جائے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ چلو جھوٹ کہاں ہے؟ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے کہ شہیدہ بے ایمان ہے، اس کے ایمان کی گواہی، اول گواہی نہیں ہے تو شہیدہ ایمان نہیں۔ کبھی لاکھ دور کا کوئی ہو نام لکھانا چاہیے۔ میں تو جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی قبر میں آتے ہیں، اگر ہمارا نام وہاں دیکھ لیں گے تو کتنے خوش بات ہیں۔ صلوات محمد والے ہوتے ہیں، کبھی نہ گھبرائیے، پڑھ پڑھ کے نام لکھائیے، اور جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو پیشماد یا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ تو دور رہتے ہیں، پیشماد کے لیے حکم ہے کہ اس کا دامن جنازے سے بالکل ملا ہو، ہوا چلے تو مل جائے۔ اتنا کر پیشماد کھڑا ہو کیا کہتا ہے؟ اللہم انا لا نعلم الا خیرا، پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ صحیح ہے نا؟ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ یہ خیر کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ محب اہل بیت ہے، اسی کی گواہی ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بات واضح ہوئی نا؟ کبھی بھی اس میں ذرا سا بھی نہ سوچیے گا، نام ہو لکھائیے نا، بولا لیکن نگاہ میں ہم آ جائیں گے۔ بہرحال اب یہاں ہے کہ عمل نہ پوچھنا، عقیدہ پوچھ لو۔ قبر بن گئی، تلقین پڑھنے والا بھی ہٹ گیا، نکیرین آئے،
سوال کرنا شروع کیا. کون سوال؟ جو ابھی ابھی اس کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دیکھو وہ آئیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ کہہ دینا، یہ پوچھیں گے، یہ کہہ دینا. اس طرح سے اس میں ایک جملہ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کبھی کوئی غور نہیں کرتے تلقین میں. کہ یہ نار حق ہے، جنت حق ہے، یہ حق ہے، وہ حق ہے، حق ہے، نفع حق ہے. اس میں ایک جملہ ہے تطائر الکتب حقن، تطائر کتب حق ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کہ تو ہم جانتے ہیں بھائی جنت حق ہے، نار حق ہے، صراط حق ہے، سب حق ہے، لیکن یہ تطائر کتب حق ہے نا؟ نہیں بات یہ تو صلاۃ اور تلقین کا جملہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، وہی پڑھا جائے گا. بہرحال ایک بات اور کہہ دوں درمیان میں، اسی وضاحت کروں گا. تو لوگ اکثر ہے کہ مٹی دے کر کے بے تحاشا بھاگتے ہیں. بھائی جملہ یاد رکھیے، اگر آج آپ بھاگتے ہیں تو آپ سے لوگ بھاگیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر فاتحہ پڑھا جائے تو فاتحہ پڑھیے، پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا. صلوات محمد علیہ تطائر کتب حق ہے. یہ جو ہمارے دونوں شانے ہیں، اس شانے کے اوپر دو فرشتے ہیں. حدیث نہیں، میں آج پڑھ دوں. اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ یعلمون ما تفعلون. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر دو مکرم فرشتے معین کر دیے ہیں. دائیں طرف والے نیکی لکھتے ہیں، بائیں طرف والے بدی لکھتے ہیں. اب اللہ کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ اگر نیکی کا ارادہ کرے ایک لکھ دو، نیکی کرنے جا رہا ہے ہر قدم میں لکھتے جاؤ، کر لے اگر تو 10 نیکی. ان سے کہا ارادہ کرے نہ لکھنا، جا رہا ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا پلٹ آئے. ہاں لائن میں لگ گیا اگر صلوات محمد والے کو تو لکھ لیا. تو یہ جو اللہ لکھوا رہا ہے قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں روایت ہے، قرآن کی آیت ہے. اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. لکھ رہے، برابر لکھتے جا رہے ہیں. تو اللہ نے جب ان کو معین کیا ہے تو جب دنیا سے چلا گیا جانے والا تو کیا یہ بیکار ہو گیا؟ جو لکھا تھا بیکار نہیں ہوا نا. اللہ کوئی ابس کام نہیں کرے گا. یہ لکھا گیا، گویا ہو گیا محفوظ. کب دکھایا جائے گا؟ محشر کا میدان ہوگا. تطائر کتب حقن، ناموں کا اڑنا حق ہے. یہ ترجمہ ہوتا ہے تطائر الکتب حقن. کتابوں کا یعنی ناموں کا جو لکھا تھا، کتاب میں نے کہا لکھی ہوئی چیز، جو فرشتوں نے لکھا تھا وہ حق ہے. یہ تطائر اس کو اڑایا جائے گا محشر کے میدان میں. جس کا ہے وہ نامہ وہاں پر وہ پہنچ جائے گا. ہمارے نوجوان بچوں نے کہا جناب نے آج اچھا بتا دیا نسخہ. اب تو آج سے یہ دعا ہوگی کہ مولانا والا ہمارے پاس آ جائے، ہمارا والا ان کے پاس پہنچ جائے. صلوات محمد علیہ وسلم. دیکھیے خطابت الگ ہے، یہ سب بات بہت کم سامنے آتی. میں جو کر رہا ہوں یہ بہت اہم ترین بات ہے، روز کے ہمارے کام آنے والی چیز ہے. تو بہرحال یہ ہوگا نا. اتنا بڑا مجمع آدم سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئے ہیں چلے گئے ہیں، سب کا نامہ لکھا ہوا. اب یہ تمام اڑے گا نامہ تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے نا. تو دعا کریں گے تو آ ہی جائے گا بھائی، دعا قبول ہو جائے گی. لیکن عزیزان محترم بڑی نازک منزل یہ ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے. جب اس کو محشر کہہ دیا گیا تو بات ہی ختم. کتنا مجمع ہوگا، اس میں یہ نامے اڑائے جائیں گے. تطائر کتب اڑا دیے جائیں گے، اڑائے گئے. اور نامہ جس کا ہے وہاں پہنچ جائے گا. ثبوت کیا ہے؟ تو صلوات کیوں یہاں پہ ہمارے آپ کے 9 امام متقین آپ کی شادی مامون کی بیٹی سے، جانتے ہیں سب بیٹی سے. اب وہ شہزادی دربار سے آ گئی بیت الشرف میں، شریعت قدے میں. یہاں جب آ گئی
تو ایسے کچھ لوگ ملنے آئے، عورتیں ملنے آئی کہ شہزادی ملاقات کریں، کیا حال ہے، کیا مزاج ہے۔ اب جب پوچھا جا کے شہزادی کیا حال ہے، کیسا مزاج ہے، کیا بتائیں، وہاں پر حریر و دیبا، مخمل، طرح طرح کی نعمتیں، پھل وغیرہ، خادم خادمہ، یہ سب وہاں تھا۔ یہاں آئے ہیں بوریا نشینی، فاقے ہو رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ کتنا فرق ہے، میں جملہ سمیٹ کے کہہ دوں، وہاں دنیا ہی دنیا تھی، یہاں دین ہی دین ہے۔ بس جو ان لوگوں نے سنا کہ شہزادی کچھ پریشان ہے، تو عورت کے دل میں کوئی بات رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ وہاں سے چلی، جو ملتے گئے، سنو شہزادیاں بہت پریشان ہیں۔ اچھا ایسا؟ پورے خراسان میں خبر ہوتے ہوتے یہ خبر پہنچ گئی مامون تک۔ جب مامون تک پہنچی، ہمارے امام وہاں پر ہیں، بلایا سامنے، امام آ گئے، کیا معاملہ بات ہے؟ کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو امام نے فرمایا ایسا ہے کہ آپ پورے شہر میں اعلان کر دیں کہ فلاں مقام پر فلاں دن فلاں وقت میں تحفہ دوں گا۔ اب وہ گھبرایا کہ وہاں تو بات یہ خبر آئی کہ محتاجی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ کہہ رہے میں تحفہ دوں گا۔ میں کہا میرے مولا آپ کا اعلان نہیں کرتے۔ کہا میرے اعلان پر آئے گا کون؟ جب میری مفلسی کا اعلان ہو چکا ہے تو کون آئے گا؟ دربار سے اعلان ہونا چاہیے۔ ماموں نے اعلان کر دیا، دن کا انتخاب ہوا، میدان ہے، مجمع آ رہا ہے، ارے دربار سے آج تحفہ ملنے والا ہے، زنو مرد چلے، بوڑھے چلے، بیمار چلے، صحت مند چلے، جو سنتا ہے دوڑتا چلا جا رہا۔ پورا میدان بھر گیا۔ مامون برندے پر کھڑا ہوا، وہ گھبرا کے دیکھ رہا ہے کہ ابھی امام تو آئے نہیں، اور انہیں کہنے سے میں نے اعلان کیا ہے، اور مجمع تحفہ لینے کے واسطے پورا بھر گیا میدان میں، کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اب کیا دیکھا، امام چلے، کیسے چلے ہیں؟ احمدی جمال کے ساتھ، حیدری جلال کے ساتھ، حسنی وقار کے ساتھ، حسینی شجاعت کے ساتھ، عجیب انداز تھا امام کا۔ آ گئے، اب آ کے پہلو پر کھڑے ہو گئے اور پریشان ہو گیا۔ پریشان کیا ہوا؟ آ تو گئے ہیں، کوئی سامان نہیں۔ اب بجائے یہاں دیکھنے کو ادھر دیکھو ٹھیلا آ رہا ہوگا، دور تک کچھ سامان نہیں، تحفہ دینا ہے۔ امام دیکھ رہے کہ اس کی پریشانی کہاں تک پہنچی۔ جب امام نے دیکھا کہ ان کی پریشانی بالکل انتہا کو پہنچ گئی، آپ نے ہاتھ اپنا بلند کیا، آواز دی غربا کو دے رہا ہوں، مساکین کو دے رہا ہوں۔ اعلان یہ ہوا بھی تھا امیروں کو نہیں دیں گے، غریبوں کو دیا جائے گا، میں دوں گا غریبوں کو، مساکین کو، لیکن اگر ایک غریب پہنچا تو 10 امیر پہنچے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بھیڑ لگ گئی۔ امام نے کیا کہا تھا کہ تم اعلان کر دو کہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو تحفہ دوں گا۔ مجمع ہوگا، جمعے کا پھر ہو گیا۔ اب جو امام نے ہاتھ اٹھایا، نگاہوں نے کیا دیکھا؟ آپ کی استیر مبارک سے تھیلی نکلنا شروع ہوئی۔ اتنا بڑا مجمع تھا، لیکن وہ تھیلی اس بھیڑ میں، ہنگامے میں، ازدحام میں غریبوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ غریب کو، مفلس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں تھیلی پہنچ گئی۔ زمانے والوں، جب اللہ کا نمائندہ اس بات پر قادر ہے کہ لاکھوں کی بھیڑ ہو تو غریب کو دے رہے ہیں تو غریبی تک پہنچے گی، تو اللہ جو کہہ دے گا جس کا نامہ وہیں جائے تو ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ آج ہم ہیں، کل دنیا سے چلے جائیں گے، اور کچھ باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اشارے ثواب میں برابر ہونا چاہیے۔ اور میں نے جملہ جو کہا وہ اس لیے کہا کہ اکثر آج 58-60 سال سے نماز میں پڑھا رہا ہوں تراب میں، دیہات میں، تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ چند لوگ رہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، بقیہ لوگ بےتحاشا مرچی دے کے چلے جاتے۔ دیکھیے کتنا کام ابھی تک ہوا تھا وہ ہمارے لیے ہوا تھا۔ ہم اگر
غسل نہ دیتے گنہگار ہوتے، جنازہ نہ اٹھاتے گنہگار ہوتے، کفن نہ پہناتے گنہگار ہوتے۔ یہ سارا کام جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، مرنے والے کے لیے کچھ ہے تو یہ فاتحہ۔ تو جب مرنے کے والے یہی تحفہ ہے تو اس کو بہرحال دینا چاہیے۔ صلوات والے بھائی دیر نہ ہو جائے ورنہ بیان ایسا ہے، اب الحمدللہ سن بھی رہے خوش ہو کر کے، تو لہٰذا یہیں پر بات ختم کرتا ہوں کہ جانے والا دنیا سے چلا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہوا، بہت بڑا صدمہ ہوا، بلکہ اتنا اثر ہوا پورے گاؤں کے اوپر مومنین پر کہ جمعۃ الوداع بھی جیسے مناتے تھے ویسے نہیں منا سکے، جیسے عید ہم کرتے تھے ویسے ہم نہیں کر سکے۔ میں بھی اپنے وطن سے ہر سال جنت الفردوس لے کے آتا تھا، مومنین کو استعمال کرتے تھے، لیکن میں فی سال اس کے مرنے کا اتنا اثر ہوا میں نے اس کو باہر نہیں کیا، سامنے نہیں کیا، اتنا غم تھا۔ نہیں بھائی ہم آپ اتنا غمگین ہے تو بھائی کتنا غمگین ہوگا، ماں کتنا متاثر ہوگی، اور ماں ہی کی وجہ سے میت وہاں سے یہاں پر لائی گئی تاکہ ماں دیکھ لگی، دل مطمئن ہو جائے گا۔ میں جملہ کہوں گا کہ دو بھائی ساتھ میں آئے تھے بھائی کی میت لے کر، لیکن ہائے کربلا کا بھائی کا شانہ اٹھا رہا ہے، ایک شانہ ملا، دوسرا شانہ ملا، اور آگے بڑھے، پھر آنے بیٹھے، عباس نے اگڑائی نہیں کہا، آقا آ گئے، کہا میرے بات میں آ گیا، کہا میرے آقا میرے دل میں ایک تمنا ہے، دیر تک بات ہوئی، میں ایک بات عرض کروں گا، ایک تمنا ہے میرے دل میں کہ میں جب دنیا میں آیا تھا ماں کی گود میں تھا، آنکھ نہیں کھولی، باپ کے ہاتھوں پر آیا، آنکھ نہیں کھولی، سب کے ہاتھوں پر جاتا رہا، آنکھ نہیں کھولی، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، جب آپ نے مجھے ہاتھوں پر لیا تب میں نے آنکھ کھول کے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لوں۔ آواز دی میرے بھیا بس سرانے بیٹھا ہوں، کیوں نہیں دیکھتے؟ جواب ملا، اے آقا میں کیسے دیکھوں، ایک آنکھ میں تیر چبھا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ عزادارو سنیں آپ، جب تیر چبھا ہوا ہے، ہر ذاکر پڑھتا کتاب میں لکھا تیر چبھا تھا، ہر گرنے والا جب گرتا ہے بلندی سے تو فطرت کیا ہے، گرتے گرتے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے۔ ہائے عباس کی بے کسی، شان قلم ہو چکے تھے، گرتے گرتے کیسے گرے، منہ کے بل زمین پر آ گئے، اب تیر کہاں تک پہنچا۔ حسین نے آنکھ کا تیر نکالا اور آنکھ کا خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کی طرف دیکھا، دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ دو بھائی اپنے بھائی کی میت لے کے آئے ہیں، صحیح سالم میت لے کے آئے، گل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دھوم دھام سے جنازہ اٹھا، تمام عزیز و قارب شریک ہوئے، مومن شریک ہوئے، لیکن یہاں پر کیا دیکھا بھائی نے، جب چاہا کہ میں اپنے بھیا عباس سے لاشا اٹھاؤں، حسین نے بڑی کوشش کی ہے عباس سے لاشا اٹھانے کے لیے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عباس نے کہا تھا آقا میرے لاشے کو خیر نہ لے جائے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ نہیں، حسین نے کوشش کیا، لیکن جہاں سے ہاتھ لگاتے تھے ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا تھا، قطعو ہو اربان اربان۔ ہائے عباس کے جسم اقدس کو ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ حسین مجبور ہوئے، لاشا چھوڑا، عباس کے خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا، لے کے چلے۔ سکینہ نے آواز دی، دیکھو میرے چچا ہیں، علم دکھائی دیا، پیاس بجھ جائے گی، پانی لینے گئے تھے، پانی لے کے آ رہے ہیں، پھر اور آگے بڑھے اٹھے، اور سکینہ کا لہجہ بدل گیا، اے بچوں غضب ہو گیا، علم تو دکھائی دے رہا ہے، علمدار نظر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، پروردگار عالم کسی کا منل سوائے غم سرکار سید الشہداء علیہ السلام میں قبر مرحوم کی بن گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ اس کے اوپر کسی طرح کا حملہ نہ ہونے پائے۔ یہ قبر بنی ہے، ہم نے بنائی ہے، پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا، محفوظ کر دی گئی قبر، نگرانی کی گئی کہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آنے پائے، کوئی حملہ نہ ہونے پائے۔ عزادارو ایک منظر پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ کے ماتم ادا کر لیں گے، اور سلمان مہدی سائم مہدی کو انشاءاللہ صبر ہو جائے گا۔ ہم تلقین صبری کے بعد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کربلا میں حسین نے بھی ایک قبر کھودی ہے، آج تو لوگوں نے قبر کھودی نا، لیکن ہائے مجبوری آقا حسین کی، اپنے ہاتھ سے قبر کھود رہے ہیں۔ اور ذوالفقار حیدری سے جو رونے کی آواز آئی تھی وہ جملہ تھا، آقا
مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی مجھ سے کاف لیا جائے گا۔ ذوالفقار حیدری رو رہی ہے، قبر کھودی۔ حسین نے چاہا کہ ننھے مجاہد کا لاشا اٹھا کر شب الرحد کر دو، چاہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ السلام۔ میت رکھا زمین پر، کہے سلام کرنے والے تو کون ہے کہ مجھے سلام کرتا ہے؟ جب سے حسین کربلا میں آئے ہیں کسی نے صحابہ قابل نہیں سمجھا، تم کون ہو ایسے عالم سلام کر رہے ہو؟ جواب دیا، آقا کوئی آپ کی بیٹی مدینے میں رہ گئی ہے۔ کہا میری بیٹی فاطمہ صغریٰ کا اسی کا خط لے کے آیا ہوں۔ خط لیا، پہلی سطر میں لکھا تھا، اے بابا جب میرا خط آپ تک پہنچ جائے تو میرے ننھے بھیا علی اصغر کو پیار کر لیجیے گا۔ ہائے ننھا مجاہد تو دنیا سے جا چکا ہے۔ لاشا اٹھایا، پیار کرنا شروع کیا، جو جو لکھا تھا سب کر دیا۔ پھر حسین نے آخر میں کہا، ایک قاضی صغریٰ جتنی جلدی ہو سکے تم یہاں سے چلے جاؤ، رکا نہیں۔ قاضی صغریٰ کا بیان یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک ہی 2-3 منزل طے کی تھی، میرے کان میں آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ سنیا دادارو، قبر تیار، لاشا اتر سب الرحد کر دیا۔ ابھی دیکھا آپ نے کرتے ہی ہیں پانی کا چھڑکاؤ، بلکہ زیادہ پانی کا بہاؤ کرنا آتا ہے قبر کے اوپر۔ ہائے حسین قبر بنائے ہیں، پانی کہاں کہ چھڑکاؤ کریں۔ میں نے کتاب میں پڑھا، عجیب بات پڑھی کہ جب حسین قبر بنا چکے، ایک مرتبہ اپنے کو قبر علی اصغر میں گرا دیا، زاروں قطار رونے لگے کہ میرے لال اپنے آنسوؤں سے قبر کو تر کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا حسین یہ بے کسی مجبوری، حسین نے قبر بنا دیا دادارو، آخر کلام زحمت تمام۔ اب یہ قبر حسین نے بنائی تھی، کیا قبر محفوظ رہ گئی؟ محفوظ نہیں رہی۔ آج ہم نگرانی کرتے ہیں قبر کی، کوئی بات نہ ہونے پائے قبر کے اوپر، لیکن آج ننھا مجاہد قبر میں نہیں رہ سکا۔ محرم کی 11ویں تاریخ آئی، ابن سعد کا حکم ہوا سراہ شہداء لائے جائیں، ایک ایک سر لایا گیا۔ حسین کا جب سر لایا گیا، ابن سعد کہتا ہم تو پہچانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو لے کے چلیں گے نوکے نیزہ پر تو دیکھنے والے پہچان نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اتنا خون میں ڈوبا ہوا ہے کہ پورا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ آواز اس شمر کو، یہ لے جاؤ فرق بریدہ، جا کے فرات سے پاک کر کے لے کے آؤ، خون صاف کر کے لے کے آؤ۔ فرق بریدہ حسین چلا فرات کی طرف۔ عزادارو ساری کتاب میں لکھا ہے ابھی تک حسین کا دہن کھلا ہوا تھا، دہن کھلا ہوا تھا، دہن کھلا تھا، یہاں تک کہ قریب آ گیا فرات کے، پانی تک پہنچا، ابھی کھلا تھا، لیکن جب فرق بریدہ کو پانی میں ڈبو دیا حسین نے اپنا کھلا دہن بند کر لیا۔ اے میرے آقا یہ دہن کیوں بند کر لیا؟ کہا میری سکینہ پیاسی ہے، میرے اہل حرم پیاسے ہیں، مجھے گوارا نہیں کہ بعد شہادت بھی میرے دہن پانی کا قطرہ چلا جائے۔ عرض کے دادارو سراہ شہداء آ گئے، سراہ شہداء آئے، اس نے کہا کہ وہ جو ہرملہ نے اس کو نشانہ بنایا تھا اس بچے کا سر کہاں ہے؟ حسین کے ہاتھوں پر ہرملہ نے شہید کیا تھا، بچے کا سر کہاں ہے؟ ایک نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین نے اس کو دفنا دیا۔ کہا نہیں، جب تک اس کا سر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے، جاؤ سر لے کے آؤ۔ آیا مجمع مقتل میں، سر نہیں مل رہا، قبر نہیں مل رہی ہے۔ ارے ابھی ایک ہی دن کی بات ہے، یہ قبر مٹ کیسے گئی؟ عزادارو حسین کے لاشے پر اتنی کثرت سے گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ ساری زمین برابر ہو گئی ہے، قبر کا پتہ نہیں ملتا۔ کہ ہمارے حاکم نشان نہیں ملتا قبر کا، کہا نہیں جاؤ جیسے بھی ہو بچے کا سر لے کے آؤ، سب آگے بڑھیں گے۔ ہم کیسے لے کے آئے پتہ نہیں ملتا، نشان نہیں قبر کا ہے۔ کہا نہیں تم سب باندھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے اپنے ہاتھ میں نیزہ لے لو اور بالکل شانہ سے شانہ ملا رہے،
نیزہ ڈبوتے ہوئے چلو تو جہاں پر قبر ہوگی پتہ مل ہی جائے گا۔ ادھر ثانیہ زہرا حیران، ارے اب یہ کیا ہو رہا ہے، ظالم اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عزاداروں نیزہ گڑوتے گڑوتے چلا، ایک ظالم کا نیزہ جو آسانی سے گڑ گیا کہ بس قبر یہی ہے، اب جو چاہا کہ نکالے اس کو، لیکن زمین نے نیزہ پکڑ لیا، نیزہ نہیں نکل رہا ہے۔ ظالم آئے چوتھے امام کے پاس اور کوڑے لے کے آئے، زین العابدین دیکھو نیزہ نہیں نکل رہا زمین سے، جب تک آپ نہیں کہیں گے نیزہ نہیں نکلے گا۔ بات یہ حسین نے رکھتے ہوئے کہا تھا، اے زمین اس امانت کا خیال رکھنا۔ ابو طراب کے شہزادے نے جب کہہ دیا، زمین نے خیال کیا، نیزہ پکڑ لیا، اور جب چوتھے امام پر کوڑے پڑنے لگے، چوتھے امام آئے آواز دی، اب امام کا حکم ہو گیا، اے زمین نیزہ چھوڑ دے۔ اب جو نیزہ چھوڑا، ننھے مجاہد کا لاشا رو کے نیزہ پر، سکینہ کی آواز آئی، اے ظالموں، ارے میرے بھیا کو دبا نہ کرو، میرے بھیا کے سر کو جدا نہ کرو، سکینہ کا گلا کاٹ لو۔ لیکن بہن کے سامنے بھائی کا گلا کاٹا گیا، بیویاں فریادی ہیں، ہائے حسین جو قبر بنائے تھے وہ قبر بھی نہیں تھے سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر سید مظفر مہدی مرحوم ابن سید شمشیر علی مرحوم کی بالکل